اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی قرأت میں ہونے والی عمومی غلطیوں کی اصلاح کے لیے سفیران ہدایت کی جانب سے ایک شارٹ کورس بنا میں نماز کی قرأت سیکھیں کے ساتھ غلام رسول ولایتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیزان محترم، کچھ حروف کو آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ حرف وا اور ضاد۔ تو سب سے پہلے وا کا مخرج، پھر اس میں غلطی کا امکان جہاں پائے جاتے وہ، اور اس کی مثال کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے مخرج کی طرف۔ تو وا کا مخرج ثا اور ذال تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ نو کے زبان یعنی زبان کا سرا اور سامنے والے جو دو دانت تھے اس کے سرے ملنے سے وا، ذال اور ثا ادا ہوتا ہے، لیکن ان کی صفات الگ الگ ہونے کی وجہ سے یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، حروف نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو وا جو ہے نو کے زبان کو ملائیں، اوپر والے جو دو دانت ہیں اس کے سرے کو ملائیں، یوں وا وا ادا ہوگا۔ لیکن اس کی صفات کیا ہے؟ ہم اپنی زبان کی جو جڑ ہے اس کو تالو کی طرف اوپر اٹھاتے ہیں، پشت زبان یا زبان کی جڑ کہیں، اس کو جب ہم اوپر اٹھاتے ہیں تو جوف دہن میں ہوا بھر جاتی ہے۔ وا وا، یوں ذال اور ثا الگ ہو جاتے ہیں، اور یا خصوصی طور پر ذال اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ ذال بالکل نرمی سے اور باریکی سے ادا ہوتا ہے، لیکن وا جو ہے وہ بولڈ ہو جاتا ہے اور جوف دہن میں آواز بھر جاتی ہے۔ تو غلطی کا امکان کہاں پایا جاتا ہے؟ جب ہم صفات کے بغیر پڑھتے ہیں تو یہ ذال بنے گا، جیسے کہ عظیم کو زبان کی جو جڑ ہے اوپر نہ اٹھائیں تو عظیم ہوگا، یہ ذال ہوگا، وا نہیں ہوگا۔ یا اس سے بھی بدتر صورتحال تب ہوتی ہے جب آپ وا کے بجائے زے سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ عظیم عظیم، یہ بالکل غلط ہو جائے گا، حرف بالکل غلط ہو گیا، معنی بھی چینج ہو گیا، تو نماز ہماری باطل ہو جاتی ہے۔ تو مثال کیا ہے؟ رکوع میں جب ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، تو یہاں وا ہے جس کو اردو میں وے کہتے ہیں۔ تو عظیمی پڑھیں گے یہ غلط ہو جائے گا، عظیمی پڑھیں گے یہ بھی وا نہیں ہے، یہ بلکہ ذال ہوگا۔ تو اس کو بول کر کے جوف دہن میں ہوا کے بھر جانے سے یہ ممیز ہو جاتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم، عظیم، دقت کریں اور غور کریں۔ سبحان ربی العظیم، عظیم۔ اگر مشکل ہو رہی ہے تو آپ زبان کو باہر نکالیں اور اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں یا پکڑ لیں، یہ اس طرح پھر ہوا باہر خارج کریں، زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں، عظیم عظیم عظیم۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب میں اس حروف کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو میرا مقصد اور مطمع نظر جو ہے فقط یہی حرف ہوتا ہے، آپ نے فقط اس پہ توجہ دینی ہے، باقی حروف کو بعد میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، نہ میں حرکات کے بارے میں بتا رہا ہوں گا، نہ باقی جو غلطیاں ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، وہ بعد میں آہستہ آہستہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ فقط ابھی جو ہر درس میں جون سا حرف آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے فقط اسی پہ دقت کرنی ہے، فقط اسی کی مشق کرنی ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ وا ہے، عظیم عظیم، ٹھیک۔ اگلا جو حرف ہے وہ سب سے پیچیدہ اور سب سے سخت حرف مانا جاتا ہے، لیکن بالکل آسان ہے، آپ مشق کریں گے تو بالکل آسان ہو جائے گا۔ وہ حرف ہے ضاد، ضاد۔ بعض لوگ اس کو دال سے پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہو جائے گا، دال آواز نہیں ہے، دال الگ ہے، ضاد الگ ہے۔ اسی طرح اگر ہم وا سے پڑھیں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، وا، اس کو اردو میں وے کہتے ہیں۔ اگر وے سے پڑھیں
تو ضاد کا معنی نہیں دے گا، الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح زے سے پڑھیں یا ذال سے پڑھیں یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو ضاد کا مخرج کہاں ہے؟ تو زبان کے جو کنارے ہیں یہ اس طرف اور اس طرف، دائیں اور بائیں دونوں سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ بائیں طرف زیادہ وہ کریں گے، ادا کریں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ زبان کا بایاں کنارہ اور اوپر والے جو داڑھ ہیں، جو دانت ہیں، اس کے ملانے سے یہ دو جب ملتے ہیں، زبان کا کنارہ اور اوپر والے داڑھ جب ملتے ہیں تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو ضاد کے وقت تھوڑی نرمی ضروری ہے، بالکل ملا کے دال کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ ضاد ضاد ضاد۔ بعض لوگ جو ہے سامنے سے غے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ تو غے ہو گیا، ضاد نہیں ہے۔ بعض زے سے پڑھتے ہیں، یہ اس سے بھی بدتر صورتحال ہے۔ تو مثال ہے ہماری غیر المغضوب، دقت کیجئے، غیر المغضوب، ضوب پوری جو ہے زبان داڑھوں کے ساتھ ملتی ہے، اوپر والے دانتوں کے ایسے پوری زبان جو ہے داڑھوں کے ساتھ ملتی ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد۔ غیر المغضوب، اس میں آپ نے بہت مشق کرنی ہے، بہت تمرین کرنی ہے۔ غیر المغضوب، غضوب، مغضوب، 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 مغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین۔ ولا الضالین کہیں گے یہ غلط ہو جائے گا، یا ولا الضالین، خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم درست ادا کر رہے ہیں، جبکہ یہ ضا ہے، ضے، یہ غلط ہے، یہ ضاد الگ ہے، اس کا مخرج اس طرف پوری سائڈ سے یا کنارے سے، اور ضا کا مخرج میں نے عرض کیا کہ سامنے ہے۔ ولا یا غیر المغضوب، غوب یہ اس طرح نہیں کرنا، یہ غلط ہے۔ اسی طرح زوب یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح دال سے مغضوبی، دوبی سخت دال سے ادا کرتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ غیر المغضوبی، دوبی یہ دال ہو گیا، نرمی سے۔ غیر المغضوبی، مغضوبی، ولا دقت کیجئے، ولا الضالین۔ ٹھیک، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کی مشق کریں گے اور تمرین کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا بالکل آسان تھے یہ حروف۔ تو اگلے ایک درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔